کرتے ہیں آگے دیکھیں، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا، قرآن کے پردے میں زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی قرآن مجید میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ اپنے حقوق کے لیے خود بولنا، اپنے حق کے لیے لڑنا، ظلم کے خلاف بولنا، ظالم کا ساتھ نہ دینا اور مظلوم کا ساتھ دینا، یہ سب چیزیں ہمیں دین اسلام نے سکھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں بہت اچھا شعر ہے، احسان دانش کہتے ہیں کہ یہ آزادی کا جو تصور ہے یہ تو قرآن مجید سے نکلا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنے سال پہلے سکھا دیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرو گے تو میں تمہیں وہ کچھ عطا کروں گا، جیسے وہ سورہ الحجر کی آیت ہے، وہ آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس چیز کو نہ بدلیں جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن سے پتہ چلی، اسے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آزادی کا اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تو حشر تک لوگ آزادی کی تفسیر، آزادی کی تشریح کرتے رہیں، جیسے مرضی وضاحت کرتے رہے، لیکن ہمیں تو یہ بات سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہرو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اس شعر میں بچے ہم حوالہ دیں گے پاکستان بننے کے بعد جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے ان کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے تو ہسٹری سے ہم بہت سے حوالے لے سکتے ہیں، لیکن آپ بے شک یہی بھی لکھ دیں تو آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے لہو برسا، اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا جو صرف اور صرف ہجرت کر کے پاکستان آنا چاہ رہے تھے آزادی کے لیے، آزادی کی خواہش انہیں یہاں گھسیٹ لائی تھی، راستے میں انہیں مار دیا گیا، بارش کی طرح پانی کی طرح ان کا خون بہایا گیا، آنسو بہے، یتیم بچے، بیواؤں، بے کسیں عورتیں جو رہ گئیں ان کی آہیں، ان کے آنسو، لوٹے راہرو۔ راہرو ویسے تو کہتے ہیں مسافر کو، راستے میں سفر کرنے والا، لیکن یہاں مراد ہم ایک مسافر نہیں بلکہ پورے قافلے لے لیں گے جو قافلے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ کٹے رشتے، لوگوں نے اپنے رشتے تعلقات ختم کر کے پاکستان کا رخ کیا صرف اور صرف آزادی کے لیے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی ہمیں حقیقی آزادی میسر نہیں آئی، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ آزادی جو حقیقی آزادی ہوتی ہے، عوام کے حقوق کی آزادی، کہ انہیں انصاف ملے، مساوات ملے اور انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، بولنے کا حق ہو، آزادی رائے کا حق ہو، یہ سب حقوق ہمیں نہیں دیے گئے، تو یہ کیسی آزادی ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ آزادی اللہ جانے کتنی اور جانیں لے گی، کتنی اور قربانیاں مانگے گی، تب جا کر یہ آزادی ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ اتنی قربانیاں تو ہم دے چکے، لوگوں نے اپنے رشتے ناطے چھوڑ دیے، اپنے جانیں قربان کی، اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر وہ یہاں چلے آئے، لیکن یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ انہیں حقیقی آزادی تو ابھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ تعجب ہے، اچھا یہاں پر یہ والے 2-4 اشعار ان میں آپ اب نہ لکھ لیں گے یہ والا شعر، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یہ پیچھے جو حاکم وقت کی بات ہو رہی تھی نا اس میں کہ وہ بہروپیے کانپیں گے اور وہ سب، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ شاعر کہتا ہے مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ وہ آزادی کی تصویر کیا ہوتی ہے، مصوری کیا ہوتی ہے، کسی منظر کو آپ قید کر لیتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ جو آزادی کی تصویر اگر بنائی جائے تو وہ کیسی ہوگی، خون میں لت پت لاشیں، مرے ہوئے لوگ، روتے ہوئے بچے، بلبلاتے ہوئے سسکیاں لیتی ہوئی خواتین، تو یہ سب ایک تصویر بنے گی کہ اس طرح سے ہمیں آزادی حاصل ہوئی اتنی قربانیوں کے بعد۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اتنی خوفناک اور درد بھری تصویر ہمارے اعلیٰ عہدیداران کے محلوں کی زینت ہے، غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے۔ غلامی کے شبستان کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غلامی، شبستان کہتے ہیں رات کے کمرے کو جہاں پہ آپ آرام کرتے ہیں، پرسکون کمرہ جہاں پہ آپ رات گزارتے ہیں، سوتے ہیں۔ تو شاید یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی یعنی زینت ہے وہ والے محل جہاں پر اعلیٰ عہدیداران سکون کی نیند لیتے ہیں۔ وہ کیسے اتنی پرسکون نیند حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، عوام کو غلام بنایا ہے، اور وہ آزادی کی تصویر کو اپنے محلوں کو سجانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کے انہیں خوف نہیں آتا، ان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، غلام ابن غلام
اپنی وراثت کیوں سمجھتے ہیں ہوئی ہے جب ہمارے نام پر تعمیر آزادی کیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ سند استفہام میں شاعر استفہامیہ انداز اپناتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ جو عوام ہے، اگر ان کے آباء و اجداد نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو کیا یہ عوام بھی خاموش، آج کے موجودہ جو عوام ہے یہ بھی خاموش رہیں گے؟ یہ اپنے آپ کو غلام ابن غلام، نسل در نسل غلام کیوں سمجھتے ہیں؟ جب دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ جبکہ آزادی کا تصور جو ہے وہ غلاموں ہی سے تو جڑا ہے، جیسے ہر جذبہ اپنے متضاد جذبے سے جڑا ہوتا ہے۔ خوشی کا احساس تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ غم سے آشنا نہ ہوں۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ قیدی یا محکوم عوام کی بے بسی سے آزادی کا تصور ابھرا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی تعمیر، آزادی کا پروان چڑھنا ہی غلاموں کی وجہ سے منظر عام پہ آیا ہے۔ جب غلام ہیں تو آزادی کا تصور ابھرا ہے۔ پھر یہ عوام اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آزادی تو انہی کے لیے ہے۔ اگر یہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو انہیں آزادی کیسے ملے گی؟ تو شاعر یہاں پہ یہ سوال کرتا ہے۔ آپ مزید تشریح میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایک تو ہجرت کر کے آئے تھے، مزید پہلے اتنی قربانیاں دے چکے تھے، مزید ان میں سخت نہیں تھی قربانیاں دینے کی، اس لیے بھی اگر وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں بولے یا ان میں آگاہی نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، تو لیکن آج کا نوجوان تو حوصلہ بھی رکھتا ہے، ہمت بھی رکھتا ہے، تعلیم بھی ہے اور اسے آگاہی بھی ہے، پھر وہ اپنے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو یہ سوال وہ اس سے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ غلام، نسل در نسل غلام کیوں سمجھتے ہیں جبکہ آزادی ہمارے لیے ہی ہے اور ہم اس کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیں ملے گی۔ دوبارہ سے وہی کوٹیشن جو میں نے اوپر بتائی تھی، آپ یہاں پہ قرآن کی آیت ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، رہے گا دین فطرت پھیل کر اقصائے عالم میں، نہیں ہے یہ خط سرحد خط تقدیر آزادی۔ اقصائے عالم دنیا کے کونے کونے میں، شاعر کہتا ہے کہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر رہے گا۔ دین فطرت سے مراد دین اسلام ہے، نہیں ہے یہ خط سرحد۔ دین اسلام کسی صرف ایک خطے، خط سرحد کا معنی آپ کریں گے سرحد کی حدود تک نہیں ہے، کسی ایک خطے، صوبے یا علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے۔ آگے کہتا ہے یہ خط تقدیر آزادی، آزادی کی قسمت کی لکیر ہے دین اسلام کے۔ آپ دیکھیں جیسے اوپر والے شعر تھوڑے سے اوپر اشعار میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں آزادی کا تصور دیا ہے، تو یہاں پہ شاعر یہی بات کر رہا ہے کہ آزادی جو ہے وہ دین اسلام سے مشروط ہے۔ جہاں جہاں تک دین اسلام پہنچے گا، دین اسلام کی تعلیمات پہنچیں گی، وہاں کے لوگوں کو آزادی کی آگاہی بھی حاصل ہو جائے گی اور وہ اپنی آزادی کے لیے خود اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دوسرے مصرعے کی سلیس یہ بن سکتی ہے کہ آزادی کی قسمت کی لکیر کسی ایک صوبے یا خطے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ لامحدود ہے، جیسے دین اسلام لامحدود ہے اور ہر جگہ پہ پہنچے گا۔ آخری شعر ہے، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ تنویر آزادی کا مطلب ہے آزادی کی روشنی۔ شاعر کہتا ہے وہی بات ہم جو پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے ہجرت کی اور پاکستان کا رخ کیا، ان کو شاعر کہتا ہے کہ وہ آزادی کے متوالے تھے، آزادی کے خواہش مند تھے، آزادی کی خوشی میں ان لوگوں نے اس بزم میں، پاکستان کی محفل میں شامل ہونا پسند کیا، ہجرت کر کے وہ لوگ یہاں آ گئے، لیکن یہاں آ کے انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ پاکستان تو غلامی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یہاں تو عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے بلکہ بہت بے دردی سے ان کے حقوق کچلے جا رہے ہیں، یہاں پر تو آزادی کی ایک روشنی، ایک کرن تک نہیں پہنچی، ایک چھوٹی سی شمع بھی آزادی کی حاصل نہیں ہوئی، تو پوری آزادی کی روشنی یہاں پر کیسے ہوگی؟ لیکن جو وہ لوگ یہاں پر آ چکے تھے، اپنی کشتیاں جلا کے واپسی کے راستے بند کر کے آ چکے تھے، لیکن یہاں آ کے انہیں یہ ادراک ہوا اور یہ ان کے لیے بہت درد اور کرب کی بات تھی کہ یہاں پر تو وہ آزادی ہے ہی نہیں جس آزادی کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ جہاں شاعر عوام کو حوصلہ دیتا ہے اور اپنے حق کے لیے بولنے کا کہتا ہے، وہاں پہ آپ یہ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت۔ یہ پہلا مصرعہ ہے، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ایکسرسائز میں کچھ اتنا خاص ہے نہیں، بس اس کی یہی ہے تشریح، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔